کوئٹہ میں 1 صدی سے زائد عرصے سے مقیم ہزارہ قبیلے کے لوگوں کے فرقے کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ 1999 سے جاری ہے، جس میں اب تک سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کے کافی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک جو ہزارہ کمیونٹی یا کوئٹہ میں ٹارگٹڈ کلنگ اور خاص طور پہ سیکٹیرین بیس جو ٹارگٹ کلنگ میں تقریباً 600 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ ہزارہ کمیونٹی ہیو لاسٹ مینی وردی پیپل جو کہ بہت زیادہ قابل لوگ تھے، جس میں ابرار حسین ایک انٹرنیشنل رینکنگ کے باکسر تھے۔ ہزارہ قبیلے کی ٹارگٹ کلنگ پر اراکین پارلیمنٹ نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جو ہزارہ کمیونٹی ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ میں نے پرسوں بھی اس پہ بات کی، خاص طور پر ابرار حسین صاحب کو جو جس طرح سے قتل کیا گیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں اس وقت جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئٹہ ہمارے ملک کا ایک شہر نہیں ہے، جیسے کہ دوسرا ملک ہے، اپنے ہی لوگوں کو روز مارا جا رہا ہے۔ بعض اراکین اسمبلی اسے کوئٹہ میں موجود قومیتوں کو آپس میں لڑانے کی ایک بیرونی سازش قرار دیتے ہیں۔ ہزارہ قبیلے کے لوگوں کو مارے جا رہے ہیں، اور یہ ایک سازش ہے کہ آپس سے نفرت بڑھے اور ملک کے حالات کو خراب کریں اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بعض پارلیمنٹرینز ہزارہ قبیلے کی ٹارگٹ کلنگ کو جنوری 2008 میں اینٹی ٹیررسٹ فورس جیل کوئٹہ سے بگائے جانے والے ایک بدنام زمانہ دہشت گرد کی کارروائیاں قرار دیتے ہیں۔ بہت بڑا دہشت گرد تھا وہاں پر جو پکڑا گیا تھا، اور چھاونی والے پولیس اسٹیشن میں وہ رکھا ہوا تھا میرے ہیوی گارڈز کے نیچے، وہاں سے وہ بھاگا، اس کی فیسیلیٹیٹ کی گئی ہے، جو کچھ بھی ہوا پیسے دیے، کیا طریقہ کیا، وہی آدمی مصروف ہے اس کارروائی میں۔ کوئٹہ میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کی ذمہ داری ہمیشہ لشکر جنگوی نے قبول کی ہے، جسے وزیر داخلہ کے بقول ایک بڑی سیاسی جماعت کے ایک رہنما کی پشت پناہی حاصل ہے۔ لشکر جنگوی کو ہم نے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا، اور آپ کو پتہ ہے لشکر جنگوی کو ساتھ کون دے رہا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون کے فیور میں بیان دیتے ہیں۔ بعض مبصرین کی رائے میں کوئٹہ میں معصوم لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ میں جو بھی ملوث ہیں ان کی عدم گرفتاری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔